لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، شب رحمت، شب مغفرت اور شب استجابت دعا، شب جمعہ میں ہم تمام افراد اس مجلس کو منعقد کر رہے ہیں۔ مناسبت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ ہمارے ظفر صاحب کے فرزند اور ان کی بہو دونوں حج کے سفر کے لیے عازم ہو چکے ہیں۔ خداوند عالم ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، ان کو باخیریت و عافیت پہنچائے اور انشاءاللہ واپس لائے۔ ماہ شوال، ماہ ذیقعد اور ماہ ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینوں کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں کہ جب پروردگار کی طرف سے ان مہینوں میں کچھ ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو رحمتیں عام مہینوں میں یا عام دنوں میں نازل نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ سے جو ایک آیت سرنامہ سخن قرار دی گئی، اس کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ پروردگار انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اس پروردگار کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم، اور صرف تم کو خلق نہیں کیا، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خلق کرنے والا وہی پروردگار ہے۔ اور یہ عبادت بس اور بس اس لیے ہو کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم مقام تقوی تک پہنچ جاؤ۔ اگر آپ غور فرمائیں تو دین اسلام جو 3 چیزوں کے اوپر منحصر ہے، پہلی بنیاد جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں یا جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے، اور دوسری بنیاد وہ ہے جسے ہم عمل یا فروع دین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عمل جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد، اس طرح کی تمام عبادتیں شامل ہیں۔ خداوند عالم نے
عقیدے کی بحث میں اور عقیدے کی فہرست میں توحید کو سردار بنایا اور یہ فرمایا کہ اگر تمہاری توحید مستحکم ہوگی اور یہ قبول ہوگی تو تمہارے دوسرے اعمال بھی قبول، تمہارے دوسرے عقائد بھی قبول کر لیے جائیں گے۔ عمل کی فہرست میں پروردگار نے نماز کو سید و سردار بنایا اور کہا کہ ان قبلت قبل ما سواہا ان ردت رد ما سواہا، یہ نماز ہے کہ اگر اس کو قبول کر لیا گیا تو پھر پروردگار تمہارے دوسرے اعمال کو قبول کرے گا، اور اگر یہ نماز رد ہو جائے تو پھر دوسرے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا جو مقام عقیدے میں توحید کو حاصل تھا وہی مقام عمل میں اللہ نے نماز کو عطا کیا۔ اللہ کی طرف سے واجب کردہ جو اعمال ہمارے اوپر جو واجب شدہ چیزیں ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جن میں ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے، بالخصوص نماز اور اس عبادت حج کے درمیان۔ نماز اس عبادت کا نام ہے کہ جس میں آپ کو پروردگار نے کچھ اعمال اور کچھ افعال کرنے کا حکم دیا کہ جب تم نماز کی نیت کرو، جب نماز کے متعلق تم سوچو کہ جانے والے ہو تو اس طرح سے قیام کرو، رکوع کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، حج کو اس طرح سے بجا لاؤ، سجدے کو اس طرح سے بجا لاؤ، تشہد اور سلام کی حالت میں ان دعاؤں کو پڑھو۔ پروردگار نے نماز میں کچھ اعمال قرار دیے کہ جنہیں ہمیں کر کے دکھانا ہے، اور کچھ اوراد اور وظیفے اور دعائیں اور سورے جنہیں ہم اذکار کہتے ہیں کہ جن کو ہمیں پڑھ کے دکھانا ہے۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت کا مجموعہ ہے جس میں ہم قول کے ذریعے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہنا ہے، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کی صورت میں بھی ہم اللہ کے فرمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ روزہ جو اس کے مقابلے میں ہے یہ بس عبادت ہے ایک عمل کی صورت میں، اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ نماز میں آپ کو سورے پڑھنے ہیں، ذکر پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کی تحلیل کرنی ہے، تکبیر کہنی ہے، مگر روزے کے متعلق پروردگار نے کہا کہ بس تمہیں پڑھنا کچھ نہیں ہے، بس ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ کہ جو چیزیں تمہارے روزے کو ختم کر دیں۔ لہٰذا کھانے اور پینے سے لے کر وہ تمام محرمات صوم کے جو 9 کی فہرست میں بڑھ جاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بندہ بچائے رکھتا ہے ایک مدت خاص سے مدت خاص تک کے لیے۔ پروردگار کہتا ہے تمہاری یہ عبادت ہم نے قبول کر لی اگر اس کو ویسے انجام دیا جائے جیسے انجام دینا چاہیے۔ اس عبادت کی فہرست میں تیسری جو عبادت ہے جس کا نام ہے حج، اور یہ وہ عبادت ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے اس میں تم سے کچھ مانگا نہیں ہے کہ تم پڑھ کر ذکر کی صورت میں ہماری عبادت کرو۔ آپ پورے حج کے ارکان کو دیکھ ڈالیں، کسی بھی مقام پر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ پروردگار نے یہ کہا ہو کہ جب طواف کرو تو تمہارے اوپر واجب ہے اس دعا کو پڑھو، جب صحیح کرو تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم اس دعا کو پڑھو۔ نہیں، جو تمام دعائیں وارد ہوئی ہیں ائمہ معصومین سے وہ سب مستحب ہیں، وہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ ہم اگر ان کو انجام دیتے ہیں، پہلے طواف کی الگ دعا ہے، دوسرے طواف کی دوسری دعا، اور تیسرے طواف کی تیسری دعا ضرور ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، لیکن یہ حج کا جز نہیں ہے۔ یعنی پورے مراسم حج میں پروردگار نے کچھ پڑھنا ہم سے چاہا ہی نہیں، اس نے کہا کہ ہم جو کہتے چلے جائیں تم اس کو کرتے چلے جاؤ۔ کاش متوجہ ہو آپ، حج ایک ایسی عبادت کا نام ہے جس میں پڑھنا کچھ نہیں ہے، کر کے سب کچھ دکھانا ہے۔ اور کس طرح سے دکھانا ہے؟ کا فرض کر دیا گیا کہ جب تمہارے اوپر حج واجب ہو جائے، اور بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ صاحب حج واجب ہوتا ہے بس مال آ جائے، دولت آ جائے تو حج واجب ہو جاتا ہے۔ نہیں، جب ہم بحث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں سے استطاعت کی جو شرط ہے کہ صاحب آپ کے اوپر حج کب واجب ہوگا؟ جب آپ مستطیع ہوں گے۔ اور مستطیع کا عام ترجمہ جو لوگوں میں کیا جاتا ہے کہ صاحب جب آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ آپ حج پر جا سکتے ہو تو پھر آپ کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تمام فقہاء اسلامی کی طرف سے، تمام مراجع کرام کی طرف سے، قرآن کریم کی طرف سے، احادیث کی طرف سے فرمایا گیا نہیں، 3 طرح کی استطاعتیں تمہارے پاس ہونا چاہیے، 3 طرح کی قوتیں تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ تمہارے اوپر حج واجب ہو۔ صرف مال کا آ جانا حج کو واجب نہیں کرتا، کاش متوجہ ہو آپ۔ حکم ہوا کہ استطاعت مالی اپنی جگہ، تمہارے پاس جب اتنی دولت ہو کہ تم مراسم حج کو انجام دے سکو تو پھر یہ واجب ہوگا، مگر اس کے مقابلے میں 2 طرح سے تمہیں اور قوت مند ہونا چاہیے، 2 استطاعتیں تمہارے پاس آن ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ کا استطاعت طریقی اور استطاعت جسمی، یعنی تمہارا جسم بھی اس حالت میں ہو کہ تم اتنا لمبا سفر کر سکو۔ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، ہم جا سکتے ہیں، مگر جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ اس سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرے۔ حکم ہوگا کہ دولت اس کے پاس محفوظ رہے گی مگر اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا۔ کہ نہیں، مال بھی ہے تمہارے پاس استطاعت مالی تمام ہو گئی، وہ پوری تمہارے پاس وہ دولت آ چکی ہے کہ تم حج کو آسانی سے انجام دے کر واپس آ سکتے ہو۔ تمہارے جسم میں بھی جان ہے، تم قوت مند ہو، تم صحت مند ہو، جا سکتے ہو حج کو،
مگر استطاعت طریقی نہیں ہے، وہاں تک پہنچنے کے حالات نہیں ہیں، راستے بند ہیں، لٹیروں کا اور ڈاکوؤں کا اور چوروں کا خطرہ ہے، یا وہاں کی حکومت نے راستے بند کر رکھے ہیں کہ صاحب اس ملک سے کوئی حج نہیں کر سکتا، شریعت کہتی ہے کہ آپ کے اوپر تب بھی اس سال حج واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ ایسا واجب ہے پروردگار کی طرف سے کہ جیسے ہی وہ تینوں استطاعتیں ہمارے پاس آ جائیں فوراً ہمارے اوپر حج واجب ہوگا، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی استطاعت رہ جائے تو ہمارے اوپر حج واجب نہیں ہوتا۔ یعنی بہت سے افراد جو دوسری طرف یہ سوچتے ہیں کہ حج صرف ماہ ذی الحجہ میں واجب ہوتا ہے، یہ خام خیالی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے حج کو ماہ ذی الحجہ میں واجب کیا، کہ نہیں، جیسے ہی سال کے کسی بھی حصے میں، یہ عجیب بات ہوگی آپ کے لیے، سال کے کسی بھی حصے میں جب تین استطاعتیں تمہارے پاس پہنچ جائیں تمہارے اوپر حج واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر حج تمام ہوا، ماہ محرم تمام ہوا، ماہ سفر آیا، اور سفر میں ہمارے پاس دولت آ گئی، استطاعت جسمی تھی، ہمارا جسم سالم تھا، راستے کھلے ہوئے تھے، مگر پیسے نہیں تھے، دولت نہیں تھی جو ہم حج کو انجام دیں، مگر ماہ سفر میں کہیں سے پیسے آ گئے ہمارے پاس، تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ حج آپ کے اوپر ذی الحجہ میں واجب ہوگا، کہ نہیں، کہا حج تمہارے اوپر ابھی واجب ہو گیا جیسے یہ تین استطاعتیں تمہارے پاس حاصل ہو گئیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چونکہ حج کو ماہ ذی الحجہ میں انجام دیا جائے گا، لہذا پروردگار نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ماہ سفر سے لے کر ماہ ذی الحجہ کے درمیان اپنے آپ کو آمادہ کرو تاکہ اس روز اس مقام پر پہنچ جاؤ جہاں تمہیں خداوند عالم بلانا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تیسرا ایک شبہ ہوتا ہے، جو ایک تیسری غلط فہمی ہے، وہ کیا ہے کہ صاحب حج تو اس پر واجب ہوتا ہے جس کی بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، اگر کسی کی کنواری بیٹی ہے تو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ عام طور پر یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی کہ صاحب ابھی کیسے حج پہ چلے جائیں۔ میں نے ایک سے ایک دولت مند افراد کو دیکھا ہے، جب ان سے کہتا ہوں کہ صاحب آپ اتنی مرتبہ زیارت پر جا چکے ہیں، اتنی مرتبہ آپ کربلا گئے ہیں، ماشاءاللہ اتنے عمرے آپ کر چکے ہیں، خیر خواہ بھی ہیں آپ امت کے، لوگوں کے کام آتے ہیں، پھر آپ حج کو انجام کیوں نہیں دیتے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ صاحب ابھی میری بیٹی 17 برس کی ہے۔ کیا تعلق ہے اس حج سے 17 برس کی بیٹی کی؟ کہا بولے صاحب ابھی میں نے اس کا عقد نہیں کیا ہے، ابھی میں نے اس کا نکاح نہیں کیا ہے، پہلے یہ فرض ادا ہو جائے تب میں حج کو جاؤں گا۔ آپ یاد رکھیں، دین اور اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ بیٹی کی شادی نہ کریں آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا، نہیں، کہا جیسے ہی آپ کے سامنے یہ تین استطاعتیں آ جاتی ہیں، مال آ گیا، جسم آپ کا صحیح و سالم ہے، راستے کھلے ہیں، اسی وقت آپ پر حج واجب ہو گیا ہے۔ پھر یہ جو ہمارے یہاں خیال ہے بیٹی والا، یہ کہاں سے آیا؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو، اللہ اکبر، شادی کو ایک ایسا عمل بنا دیا ہے کہ جو بہت زیادہ مہنگا اور بہت زیادہ خرچیلا ہو چکا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شادی اس وقت تک شادی ہوگی ہی نہیں، بیٹی اس وقت تک ودا ہی نہ ہوگی جب تک اس کو 10 لاکھ کا جہیز نہ دیا جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی کی شادی اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک پوری قوم کا ولیمہ نہ کیا جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی اس وقت تک ممکن ہی نہ ہوگی جب تک اس کے لیے نئے نئے لباس اور نئے نئے زیورات جمع نہ کر دیے جائیں۔ نہیں عزیزان گرامی، شریعت کی طرف سے شادی کے معاملات میں ایک واجب بیان ہوا اور ایک مستحب عمل، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے دل کی خواہشات ہیں، ہماری رسمیں اور ہمارے رواج ہیں، جن کی بنیاد پر ہم نے اس ایک عبادت کو رسم سمجھ کر اپنی دل کی خواہش کے اعتبار سے جیسے چاہا انجام دینے لگے۔ شادی کے متعلق پیغمبر اسلام نے فرمایا واجب یہ ہے کہ جب عقد طے ہو جائے کہ تمہیں کسی سے عقد کرنا ہے، تمہیں کسی کو بھیجنا ہے، کسی کی بیٹی لے کر آنا ہے، تو ایک واجب عمل ہے، اور جو واجب عمل ہے وہی سب سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور وہ واجب کیا ہے کہ جب یہ تم نے طے کر لیا کہ اب ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے والے ہو یا اپنی اولاد کو اس رشتہ ازدواج میں باندھنے والے ہو، تو ایک واجب ہے جس کا نام ہے مہر، کہ جو طے ہو جائے گا، جو دینا ہوگا لڑکے کو لڑکی کے لیے، جو بیٹا دے گا اس دلہن کو جو اس کے گھر میں آنے والی ہے، کہ یہ عمل تمہارے لیے واجب ہے۔ یعنی اگر اسلامی طور پر دیکھا جائے تو شادی میں جو خرچ ہونے والا ہے وہ لڑکے والوں کا خرچ ہونے والا ہے، لڑکی والے کا تو کوئی خرچ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو مہر دے گا، جو بھی طے ہوگا، 14,000 15,000، کتنے مسئلے بیان کرتا رہوں، یہاں پر بھی ہم نے ایک نئی رسم بنا رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ البتہ یہ نئی نہیں، بہت پرانی رسم ہے کہ ہمارے یہاں جو مہر باندھا جاتا ہے، چونکہ ہمارے دادا کا اتنا مہر تھا لہٰذا وہی مہر ہمارا بھی ہوگا۔ دادا کا 1400 روپے بندھا تھا، لہٰذا باپ کا بھی 1400 بندھا، تو ہم بھی 1400 باندھیں گے۔ یہ جو چلتا چلا آ رہا ہے، آپ غور فرمائیں کہ دادا کی شادی جس زمانے میں ہوئی تب 1400 روپے کی اپنی ایک قیمت تھی، باپ کی جب شادی ہوئی، میرے والد کی جب شادی ہوئی تب 1400 روپے کا اپنا ایک مقام تھا، مگر آج 1400 روپے مہر کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جو اس سے بھی آگے بڑھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صاحب 14,786 کر دیجئے۔
اب یہ 786 کیا ہے، 14,000 کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب 14,000 14 معصومین کی بنیاد پر اور 786 بسم اللہ کی بنیاد پر ہے۔ چلیے یہ بھی ہو گیا۔ اس کے اور آگے بڑھیے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہم مولوی صاحب کی بات کو مان لیں اور معاشرے میں دکھا سکیں کہ صاحب ہم سماج سے جدا ہیں، تو فوراً وہ اگر کیا کہتا ہے، صاحب مہر فاطمی باندھ دیجئے۔ اس کو خود یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مہر فاطمی ہے کتنا، وہ یہ سوچتا ہے مہر فاطمی یہی 14,000 ہے۔ مہر فاطمی 500 درہم ہے، یعنی آج کے دور میں اگر آپ اس کو نکالیں گے تو کم سے کم 72 سے 75 ہزار روپے نکل کر آئیں گے۔ حضرت زہرا کے لیے جو مولا کائنات نے مہر عطا کیا ہے اس دور کے 500 درہم ہے، اس دور کے 500 درہم، یعنی 500 چاندی کے سکے جب آج آپ گننا چاہیں اور ان کو تولنا چاہیں گے تو کتنے نکلیں گے؟ کہ تقریباً 72,000 روپے۔ اور جب اس سے یہ کوئی مولوی کہتا ہے کہ صاحب یہ تو 72,000 ہو جائے گا، تو فوراً وہ کہتا ہے نہیں، وہ 14,000 والا مہر فاطمی ہونا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میری نگاہ میں اس بیٹی کی عظمت سب سے زیادہ ہوگی جس نے اپنی شادی کے متعلق سب سے کم مہر رکھا ہو۔ یہ ائمہ معصومین کی طرف سے، پیغمبر اسلام کی طرف سے، قرآن کی تعلیمات کے آئینے میں یہ حکم ہے کہ مہر کم سے کم ہونا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اتنا بھی کم ہو جائے کہ ہم 1400 روپے میں اپنی بیٹی کو رخصت کریں۔ تو اگر شرعی طور پر شادیاں ہونے لگیں تو پھر خرچ جو ہے وہ کس کے یہاں ہونے والا ہے؟ بیٹے کے یہاں، اس کو نکالنا ہے، اس کو مہر دینا ہے، بیٹی کا تو کوئی خرچ ہی نہیں ہے۔ کہ ایک واجب ہے شادی کا جس کا نام مہر ہے، ایک مستحب عمل ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے، اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے تو عقد کے بعد آپ مومنین کو ولیمے کے طور پر کچھ کھانا کھلا دیجئے، یہ مستحب عمل ہے۔ البتہ اس کے استحباب کی بھی جب جب باتیں ہوں گی تو پھر اس میں معلوم یہ ہوگا کہ وہاں بھی شرائط ہیں کہ وہ ولیمہ کب کیا جائے۔ ہم تو یہاں اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں ولیمہ کرتے ہیں۔ بیٹی رخصت ہو کر آج آ گئی اور 3 دن کا گیپ ہو گیا، کہ صاحب یہ گیپ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تھکے ہوئے ہیں، ابھی کون کھانا کھلائے گا۔ جب آپ ولیمے کے ان احکام کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت نے کہیں یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ صاحب آپ نکاح 1 دن کریے اور 5 دن کے بعد آپ ولیمہ کریے اور سوچئے ولیمے کا ثواب مل جائے گا۔ کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ جو رکنے کا حکم ہے کہ آج رات میں آپ بیٹی کو لے کر آئے، بہو کو لے کر آئے، یا تو اگلے روز آپ ولیمہ کریے تاکہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے، یا اگر یہ حقیقت ہے کہ آپ تھک چکے ہیں تو اگلے روز کر دیجئے۔ لیکن اگر 3 دن کا فاصلہ ہو جائے اور پھر آپ ولیمہ کر رہے ہیں تو کھانا کھلانے کا ثواب تو ملے گا، اس لیے کہ مومن کو کسی بھی وقت کہیں بھی کھانا کھلا دیا جائے وہ ثواب ہے۔ آپ نظر میں کھانا کھلاتے ہیں، آپ مجلسوں میں کھانا کھلاتے ہیں، آپ محافل میں کھانا کھلاتے ہیں، ماشاءاللہ جب سفر پہ جاتے ہیں زیارت کے تو وہاں بھی ولیمے ہوتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ تو کھانا مومن کو جب بھی کھلایا جائے وہ ثواب ہے، مگر عقد کے ولیمے کا ثواب لینا ہے تو پھر آپ کی مرضی سے اور ہماری مرضی سے نہیں ہے کہ ہم 1 ہفتے کے بعد شادی کی دعوت کریں۔ کا نہیں، وہاں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے کا فاصلہ اور اس کے بعد آپ اس کھانے کو دے دیجئے تاکہ اس کا ثواب آپ کو مل سکے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، عرض یہ کر رہا تھا، تو یہ جو ہمارے یہاں ایک خام خیالی ہے کہ جب بیٹی کی شادی کر لیں گے تب ہمارے اوپر حج واجب ہوگا، نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹی کا عقد اپنی جگہ، آپ کا حج اپنی جگہ، آپ کو حج کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، صرف مال کا ہونا کافی نہیں ہے، آپ کے جسم میں جان ہونی چاہیے، آپ کے لیے راستے کھلے ہونے چاہیے۔ اور اب عزیزان گرامی، یہ حج جس پہ مجھے بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن جس طرح سے شروعات ہوئی انشاءاللہ میں جلدی سے ختم کر دوں گا، یہ وہ حج ہے اللہ کی نگاہ میں یہ ایک پیمانے کا نام ہے۔ میں بہت چیزیں لے کر آیا تھا سنانے کے لیے، نہیں پہنچوں گا وہاں تک۔ حج اس پیمانے کا نام ہے کہ پروردگار جب کسی کو ثواب عطا کرنا چاہتا ہے تو اس حج کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سادی سی مثال دوں تاکہ برابر کے بھائیوں کا آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، جب ہم کسی کو تشویق دلانا چاہتے ہیں، جب ہم کسی کو انکریج کرتے ہیں تو اس کے سامنے ایک مثال رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اپنے بچے کو تشویق کرنا ہے، اس کو انکریج کرنا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اچھی پڑھائی کرے اور زیادہ محنت کرے، تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو پڑھو، فلاں صاحب کا بیٹا دیکھو اس نے 90% وہ لے کر آیا ہے، کم سے کم 90 نہ صحیح تم 85 تک آ جاؤ۔ فلاں کو دیکھو وہ کتنا ترقی کر رہا ہے، ابھی اس کو گئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں اور اس نے اپنی محنت سے، اپنی زحمتوں سے کتنا مال کما لیا، اس کی طرح بن کے دکھاؤ۔ یعنی جب بھی ہم کسی کو تشویق کرنا چاہتے ہیں، کاش متوجہ ہو آپ، تو ہماری نگاہ میں ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ فلاں کو دیکھو، فلاں کا بچہ دیکھو، فلاں کا مال دیکھو۔ گھر بنانے پہ آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا گھر دیکھیے، اس کی طرح گھر بنانا چاہیے۔ فلاں کا مکان دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے، میں ویسا مکان بناؤں گا۔ یعنی ہر موقع کے اوپر کہیں نہ کہیں ہم کوئی نہ کوئی کسوٹی رکھتے ہیں، کوئی ایک میزان رکھتے ہیں۔ پروردگار جب ثواب عطا کرنا چاہتا ہے کسی کو بہت زیادہ
تو معیار اور کسوٹی بناتا ہے حج کو. آپ نے ہزاروں مرتبہ پڑھا ہوگا مگر کبھی آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی ہوگی. جب پروردگار کسی کے ثواب کو بڑھا کر بتانا چاہتا ہے تو نہ وہ یہ کہتا ہے کہ نمازوں جیسا ثواب دے رہا ہوں، نہ یہ کہتا ہے کہ روزے جیسا ثواب، بلکہ وہ کہتا ہے تم اگر یہ عمل کرو گے تو اس عمل کا ثواب اتنا ہوگا جیسے تمہارے 70 حج ادا ہو گئے ہوں. مولا امام حسین کی زیارت پر جانے کے لیے جو ثواب کتاب کامل الزیارات میں بیان ہوئے یا جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ امام حسین کی اگر معرفت کے ساتھ زیارت کی جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ معرفت کے ساتھ اگر ایک مرتبہ کوئی سرکار سید الشہداء کے قبر کی زیارت کر لے تو کیا ہے کا ثواب کی جو کسوٹی ہے وہ پروردگار نے کہا کہ گویا 70 مقبولہ حج کا ثواب اس ایک زیارت پر پروردگار عطا کر دیتا ہے. یا بعض جو روایتیں وہاں 10,000 حج تک کی ملتی ہیں کہ اگر کوئی مسلسل 10,000 جو ناممکن ہے اس لیے کہ حج سال میں ایک بار آپ کریں گے، 10,000 حج کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء کی زیارت معرفت کے ساتھ کر لے تو گویا اسے 1,00,000 حج کا ثواب مل جاتا ہے، گویا اسے 10,000 حج کا ثواب مل جاتا ہے. میرے استاد محترم جو مشہد میں مجھے پڑھایا کرتے تھے، ایک استاد ان کا نام تھا قمصری، ایسے ہی موضوع نکلا اور بات نکلی تو پھر میں نے اور کئی بچوں نے یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو حج واجب ہے پروردگار کی طرف سے کہ اگر کوئی حج کا انکار کر دے تو وہ یہودی ہوتا ہے، اگر کوئی حج کا انکار کر دے تو وہ نصرانی، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی اگر یہ 3 استطاعتیں کسی کے پاس تھیں، مال بھی تھا، جسم میں طاقت بھی تھی اور راستے بھی کھلے ہوئے تھے، لیکن اس نے حج کے فرائض کو انجام نہیں دیا اور دنیا سے چلا گیا، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یہ مسلمان دنیا سے نہیں گیا، اس نے 1,00,000 نمازیں پڑھی ہوں، اس نے 1,00,000 روزے رکھے ہوں، 1,00,000 مجلسوں میں گیا ہو، 1,00,000 لوگوں کی مدد کی ہو، مگر چونکہ حج واجب کو ادا نہ کیا لہٰذا یا یہودی مرا ہے اور یا یہ نصرانی مرا. وہ حج کہ جس کا ادا نہ کرنا مسلمان کو عیسائی اور نصرانی اور یہودی سے تشبیہ دیتا ہے. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جب بات زیارت کی آتی ہے امام حسین کے کہ جو مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے کہ کوئی امام حسین کی زیارت کرے، یہ واجب نہیں ہے حج کی طرح سے، کیا وجہ ہے کہ جو واجب ہے اس کا ثواب کم ہے؟ کاش وہ توجہ ہوا. اور جو ایک مستحب عمل ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ واجب اگر 1,000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ تم ادا کرو گے تب جا کر ایک زیارت کا ثواب تمہیں ملے گا. اس کا معاملہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہے؟ خوبصورت مثال دی انہوں نے سمجھانے کے لیے. بولے تمہیں یاد ہے کہ جب پہلے، چونکہ آج تو زمانہ بدل چکا ہے، مئی جون کی چھٹی ہے اور آپ اب مشاہدہ کرنا چاہیں اور تجربہ کرنا چاہیں تو اب یہ تجربہ نہیں ہو سکتا، مگر یہاں پر ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے مئی جون کا وہ زمانہ دیکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب مئی جون کا تمہارے یہاں زمانہ آتا تھا، اسکول بند ہو جاتے تھے، اور ان کے یہاں بھی ایک خاص مہینے میں جب اسکول بند ہو جاتے ہیں اور امتحانات ہو جاتے ہیں، بچے 1 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے لیے گھر میں ہوتے ہیں. میں نے کہا اکثر ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے؟ بولے تمہیں یاد ہوگا کہ جب کبھی تم چھوٹے تھے اور بچپن کے عالم میں مئی اور جون کی چھٹی ہوئی تو عام طور پر یہ کیا جاتا تھا کہ بچوں کو کچھ چیزیں خرید کر دے دی جاتی تھی. کیا خرید کے دے دیا گیا صاحب؟ 1 پیکٹ ٹافی کا لا کر رکھ دیا گیا، 4-5 پیکٹ بسکٹ کے لا کر رکھ دیے گئے، اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو لا کر دے دی گئی کہ صاحب اس مئی اور جون کی چھٹی میں تمہیں اسے فروخت کرنا ہے. البتہ یہ مڈل کلاس فیملی کا معاملہ ہے، جو اعلیٰ قسم کے افراد ہیں ان کے ہاں یہ سب نہیں دیکھا جاتا. جو مڈل میں بھی مڈل کلاس ہے ہم جیسے، ان کے یہاں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ 1.5 مہینے کی چھٹی ہے، 2 مہینے کی چھٹی ہے تو کیا کیا جائے گا صاحب؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کر دے دی گئی کہ تم ان چھٹیوں میں ان چیزوں کو بیچو گے. عام طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی وہ فرماتے ہیں اس سے 2 چیزیں سکھائی جاتی تھی. پہلا تو معاملہ یہ تھا کہ یہ 1-1.5 مہینے میں، کاش متوجہ ہوں آپ، یہ 1-1.5 مہینے میں ایک کام کا پابند ہو جائے تاکہ اس کو خیال آئے کہ جب میں اپنی زندگی کے اس مقام پر پہنچوں جب تعلیم کامل ہو تو پھر مجھے ایک تجارت کرنا ہے اور ایک بزنس کرنا ہے. دین اور شریعت میں بزنس کو اتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تجارت کو عبادت کہا گیا ہے. وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جب ایک حلال خدا کو کمانے کے لیے ایک محنت کرنے والا انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے کام کے لیے، اپنی دولت میں کاروبار کے لیے، تو اس کے ماتھے سے جو پسینہ گرتا ہے، اللہ اکبر، جو اس کے ماتھے سے قطرے گرتے ہیں پسینے کے، پروردگار کو وہ پسینہ شہید کے بدن سے نکلے ہوئے خون کے قطروں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اس سے بڑی اور عظمت کیا ہوگی، اس سے بڑی اور منزلت کیا ہوگی کہ ایک طرف وہ انسان جو اپنی جان کو فدا کر رہا ہے، جو اپنی قربانی دے رہا ہے، اپنا خون ہدیہ کر رہا ہے، کہا نہیں، اس کے خون کے قطرے کا ثواب اس پسینے کے قطرے کے مقابلے میں کم نظر آئے گا، اس لیے کہ وہ حلال خدا کے لیے زحمت کرنے جا رہا ہے، محنت کرنے جا رہا ہے. تو دین اور اسلام میں حلال کو کمانے کے لیے اور اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت سی مثالیں. پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ سامان لا کر تمہیں دے دیا جاتا تھا
تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان چھٹیوں میں مہمان آ جائے، کوئی مہمان آ جائے اور اس کو معلوم یہ ہو کہ تمہارے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے 5-10 برس کا اور اس نے چھوٹی سی دکان لگائی ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کر ان سے کچھ خریدنا چاہتا ہے. کاش وہ توجہ ہوا. اور خریدنے میں ہوتا کیا ہے، کہا اس نے پوچھا کہ صاحب یہ ٹافی کتنے کی ہے، مہمان آیا ہے نا، اس نے کہا ٹافی کتنے کی ہے. اب اس زمانے میں 25 پیسے کی ٹافی ہوتی تھی، آج 1 روپے کی مان لیجئے. بیچنے والے بچے نے کہا کہ یہ 1 روپے کی ٹافی ہے. تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان اس اللہ اکبر 1 روپے کی ٹافی لینے کے لیے جیب سے 1 ہی روپیہ نکالے؟ میں نہیں سمجھا انہوں نے کیا فرمانا چاہا. میں نے کہا میں سمجھ نہیں سکا. بولے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مہمان آتے ہیں، کاش متوجہ ہوا، تو جب یہ بچہ ان سے کہتا ہے یہ ٹافی 1 روپے کی ہے، تو وہ جیب سے 1 روپیہ نہیں نکالتا بلکہ 10 کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کرتا ہے، 1 ٹافی مجھے دے دو، باقی پیسے تم رکھ لینا. کاش متوجہ ہوا کہ قیمت اس ٹافی کی 1 روپیہ ہے، لیکن بچے کو تشویق کرنے کے لیے، بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس 1 روپے کے مال کو 10 روپے کا خریدا جاتا ہے. پروردگار بھی تمہاری عادت ڈلوانا چاہتا ہے کہ جب تمہیں واجب حج پر جانے کا موقع ملے تو اس سے پہلے مستحب کی صورت میں تم امام حسین کی قبر پر آنا. جو تمہیں 1 ثواب حج سے ملنے والا ہے اس کو 70 گنا امام حسین کی قبر کے ذریعے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے. جو حج واجب ہوگا وہاں 1 ثواب ملنے والا ہے، مگر اس سے پہلے عادت کے لیے، تاکہ تم تہذیب سیکھ جاؤ کہ جب کسی معصوم کی قبر پہ جاؤ تو کس طرح جانا ہے. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آج جو امام حسین کی زیارت پر اور قبر پر جانے کو بدعت کہتے ہیں اور برا کہتے ہیں، پروردگار نے ان سب کو قبر کی زیارت کے لیے بلایا ہے جو آج امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے کو بدعت کہتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ حج پر جاتے ہیں تو وہ کتنے انبیاء کی قبروں کا طواف کرتے ہیں. اس لیے کہ جب خانہ خدا کا طواف کیا جاتا ہے جو مطاف کہلاتا ہے، اس مطاف میں نہ جانے کتنے انبیاء ایسے ہیں جو دفن ہو چکے ہیں، اور انہی قبروں کی اور انہی میتوں کا طواف کرنے کے لیے مسلمان کو حج پہ بلایا جاتا ہے. کوئی اعتراض نہیں. امام حسین کے یہاں ہم شہدائے کربلا کا طواف کرنے کے لیے، شہدائے کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اعتراض ہوتا ہے. عزیزان گرامی، پروردگار نے یہ چاہا کہ تم کربلا میں آؤ، امام حسین کی زیارت کرو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ جب کوئی اپنے وجود کو خدا کے لیے خرچ و صرف کرتا ہے تو پھر ہم اس کا مقام کتنا بلند کر دیتے ہیں، کتنا بلند کر دیتے ہیں. اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ جب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ روز عرفہ نگاہ ڈالے میدان عرفات میں جہاں حاجی جمع ہیں، الہی الاف، الہی الف کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، پروردگار میدان عرفات میں نگاہ بعد میں ڈالتا ہے، کربلا میں پہنچے ہوئے زائروں کو پہلے دیکھتا ہے. اس لیے کہ یہ حسین ہے جس نے وہ حالات پیدا کیے کہ قیامت تک مسلمان حج کے فرائض کو انجام دیتا رہے. یہ حسین ہے جس کی وجہ سے حج کی بنیادوں کو مستحکم کیا گیا. مگر عزیزان گرامی، امام حسین نے کس حج کی طرف بلایا ہے اور امام حسین کس حج کی تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ بہت کچھ تھا جو میں سنانا چاہتا تھا، بس آخری باتوں میں تمام کر رہا ہوں. حضرت شبلی امام کے صحابی ہیں، امام چہارم، امام زین العابدین، سید الساجدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کب آئے؟ حج کے فرائض کو انجام دے کے. اور جب امام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے سلام و کلام کیا، امام نے سوال کیا. اب وہ بہت طولانی حدیث ہے، بہت طولانی روایت ہے، 6 پیج میں لے کر آیا تھا. اب میں اس کو اٹھاؤں گا بھی نہیں ورنہ آپ کہیں گے کہ اب تو شروع ہوئی ہے. شبلی کو امام نے دیکھا، امام نے شبلی کو دیکھا، سلام کیا. اس نے امام نے کہا کہ میں نے سنا تم حج پر گئے تھے. اللہ اکبر، میں نے سنا تم حج پر گئے تھے. اس نے کہا ہاں مولا میں حج سے آیا ہوں. کہا جب حج پر گئے تھے تو تم میقات میں بھی اترے ہوگے. میقات وہ مقام ہے کہ جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے احرام پہننا ہوتا ہے، اسے ایک لباس پہننا ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حج کے یا عمرے کے فرائض کو انجام دے سکے. اس میقات کے اوپر انسان اپنے سلے ہوئے لباس کو اتارتا ہے اور بنا سلے لباس کو کفن کی طرح اوڑھ لیتا ہے. 5 میقاتیں پیغمبر اسلام نے بیان کی تھی اپنے زمانے میں. ان کے جانے کے بعد ہندوستان والوں کے لیے اور باقی افراد کے لیے ایک میقات کا اضافہ کیا گیا. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا احرام پہنتا ہے اور حج کا ارادہ کرتا ہے. امام نے کہا کہ شبلی تم میقات پر بھی پہنچے ہو، کہ گئے تھے میقات پر؟ کہا مولا میقات پر گیا تھا. کہا میقات پر تم نے اپنے لباس کو اتارا؟ کاش توجہ ہو، تم نے اپنے لباس کو اتارا، سلے ہوئے لباس کو اتارا؟ کہا مولا حج کے فرائض کو انجام دینے گیا تو یہ تو مجھے کرنا ہی تھا، اس لباس کو اتارنا تھا. کہا کیا غسل بھی کیا تھا تم نے احرام باندھنے سے پہلے؟ مستحب ہے کہ جب احرام باندھو تو اس سے پہلے غسل کرو، اور یہ غسل ایسا ہے کہ جو تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا.
کہا مولا میں نے غسل بھی کیا تھا. کہا اچھا جب غسل کیا تھا اور تم نے احرام باندھ لیا تو جب تم احرام باندھ رہے تھے پھر تم نے تلبیہ بھی کیا ہوگا. امام علی مقام نے 31 سوال کیے ہیں, ہر سوال کے پیچھے کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے. امام نے کہا پھر تم نے تلبیہ بھی کیا ہوگا, اللہ لبیک اللہم لبیک بھی کہا ہوگا, اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ جیسا ہی احرام پہنو تب سے لے کر جب تک خانہ خدا تک نہ پہنچ جاؤ تمہیں جب بھی یاد آئے کہتے رہو لبیک اللہم لبیک, اور وہ پوری ایک صیغہ ہے. عزیزان گرامی, شبلی کہتے ہیں مولا یہ کیسے سوال ہے, میں حج کو گیا تھا, یقیناً میں نے یہ سب کیا ہے. امام نے کہا یہ بتا, جب میقات میں گیا تھا اور لباس اپنا اتار رہا تھا, اس لیے کہ حج میں نے کہا نا صرف عملی کام, عملی صورت ہے, عملی عبادت ہے, کچھ پڑھنا نہیں ہے, بس آپ کو کرتے چلے جانا ہے. امام نے کہا کہ کیا جب تم میقات پہ اترا اور تو نے اپنے سلے ہوئے لباس کو اتارا تو تو نے یہ نیت کی تھی کہ جیسے یہ سلا ہوا لباس اتار رہا ہوں ویسے ہی میں اپنے گناہوں کو بھی اپنے وجود سے دور کر رہا ہوں؟ شبلی نے کہا مولا یہ تو میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ کہیں بھی حج کے فرائض میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جب تم لباس اتارو تو یہ کہو کہ میں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں. امام نے کہا اچھا تو پھر جب تم نے وہ بغیر سلا ہوا لباس پہنا یعنی احرام باندھا تو کیا یہ نیت کی کہ تم تمام فرامین الہی کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہو جس طرح تم یہ لباس پہن رہے ہو؟ کہا نہیں مولا یہ تو میں نے نہیں کیا. کہا اچھا جب تم احرام باندھ رہے تھے کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ تم پروردگار سے ایک عہد و پیمان کر رہے ہو, اللہ سے ایک وعدہ کر رہے ہو اور یہ وہ وعدہ ہے کہ جو کبھی تم سے ٹوٹنے والا نہیں؟ اس نے کہا مولا میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے ایسا کچھ نہ کیا. امام نے فرمایا پھر نہ تو تم میقات تک پہنچے, نہ تم نے سلے ہوئے لباس کو اتارا, نہ تم نے احرام پہنا. اس طرح سے امام علی مقام نے ایک ایک موقع کے لیے سوال کیا, اور جب آنے والے نے کہا کہ مولا یہ بھی نہیں کیا, مولا یہ بھی نہیں کیا, مولا یہ بھی نہیں کیا, امام نے کہا پھر تم نے حج کہاں کیا؟ تم تو بس گئے اور واپس آ گئے. اللہ اکبر, گئے اور واپس آ گئے. یہی ایک وجہ تھی نا کہ جب ابو بصیر نے امام صادق کے ساتھ حج کے فرائض کو انجام دینا چاہا, دیکھا اتنے افراد موجود ہیں, میں اور باتیں نہیں لیتا وہاں سے. ابو بصیر نے دیکھا کہ حاجیوں کا مجمع ہے, اتنے حج کرنے والے کتنے لوگ جا رہے ہیں, 30-30 لاکھ افراد جمع ہوں گے. آتا ہے امام کے پاس, امام صادق کے پاس, آگے کہتا ہے کہ مولا ما اکثر الحجیج, مولا دیکھیے آپ کے جد امجد کی تعصیب کرنے کے لیے, ان کی باتوں کو ماننے کے لیے کتنی کثیر تعداد میں حاجی موجود ہیں. آپ دیکھیے کتنے آج حج کرنے والے آپ کے نانا اور آپ کے دادا اور آپ کے جد کی سنت کو اجرا کر رہے ہیں, اس لیے کہ ابراہیم کی سنت ہے یا پیغمبر اسلام کی سنت. امام مسکرا کے کہا کہ یہ تمہیں حاجی نظر آ رہے ہیں, یہ تم کہہ رہے ہو ما اکثر الحجیج, یہ سب حاجی ہیں؟ امام نے کہا, امام سے کہتا ہے یقیناً مولا یہ سب حاجی ہیں. امام نے کہا میرے نزدیک آؤ. ابو بصیر امام کے نزدیک پہنچا. اب امام نے کچھ کلمات کہے اور آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیرا, بعض روایت میں یہ بس کچھ پڑھا اور کہا ابو بصیر ذرا اب نگاہ ڈالو. اب جو ابو بصیر نے نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ جو حج کا احرام پہن کر آئے ہوئے ہیں, جو ابھی بہت کثیر تعداد میں تھے, ما اکثر الحجیج, کیا دیکھا؟ سب کے سب یا بندروں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں یا نجس جانوروں کی صورت میں خانہ خدا کا طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابو بصیر کی حالت بگڑنے لگی, کیسے دیکھیں کہ خانہ خدا کے پاس نجس جانور موجود ہیں؟ امام نے کہا یہ جتنے تمہیں نظر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ انسان بھی ہیں. کہا مولا ہاں, ہماری اور آپ کی زبان میں اکا دکا ہیں جو انسانی صورت میں حج کو انجام دے رہے ہیں اور طواف کو انجام دے رہے ہیں. امام نے کہا بس یوں تو تعداد بہت زیادہ ہے مگر حج وہی کر رہے ہیں جو تمہیں نگاہوں سے انسان نظر آ رہے ہیں, وگرنہ یہ خوک ہیں, یہ سگ ہیں, یہ بندر ہیں. میں کیسے الفاظوں کو استعمال, کس طرح الفاظ استعمال کروں کہ امام نے کیا کیا پھر اس کے بعد بیان کیا. لہٰذا جان گرامی صرف حج پر جانا کافی نہیں ہے, اس پیغام کو لے کر آنا حج سے کہ جو پیغام خدا دینا چاہتا ہے. اور وہ پیغام کیا ہے کہ جب تم میدان عرفات میں, روایت میں ہے, خط کیا آخری بات کر رہا ہوں, کہ جب میدان عرفات میں حاجی اپنے دن کو تمام کر لیتا ہے اور اب ارادہ کرتا ہے مشعر الحرام کی طرف, مزدلفہ کی طرف جانے کے لیے, تو ایک ملک ندا دیتا ہے, منادی ندا دیتا ہے, استان فی العمل, اپنے عمل کو اب نئے طور سے کرنا, اپنی زندگی کو اب نئے طریقے سے چلنا. کیوں؟ کہ اللہ نے آج تک کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, آج کے بعد تمہاری ایک نئی زندگی ہے. یہ میدان عرفات ہے. پروردگار کہتا ہے تم اپنے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہو, بس 2 موقع ہیں جہاں پر تمہاری توبہ قبول ہوتی ہے, ایک ماہ رمضان اور بالخصوص اس میں شب قدر, اور اگر اس میں معاف نہ ہوئے تو پھر وہی ایک میدان ہے جس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے, کہ جہاں پر حاجی جاتا ہے, کہتا ہے الہی العاف, اے میرے پروردگار مجھے معافی چاہیے, استغفر اللہ واسألہ التوبہ, اے میرے پروردگار میں مغفرت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تیری طرف پلٹنے کے لیے آیا ہوں.
परवरदिगार मुनादी को भेजता है, इससे जाकर कह दो हमने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, अब एक नई ज़िंदगी शुरू कर, अब एक नई ज़िंदगी शुरू कर। लिहाजा अजीज़ व खुदावंद आलम से दुआ है कि वो हमें हज जैसी ज़ियारत पर बुलाए एक मरतबा, मगर उससे पहले ये तौफीक भी मिले कि हम वैसे जाएं जैसे अल्लाह बुलाना चाहता है और वैसे वापस आएँ जैसे अल्लाह बुलाना चाहता है। वगरना हमने देखा है कि इसी हज के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए वो अफराद मौजूद हैं जो रूह हज व उम्रा को कत्ल करने के इरादे से 8 ज़िलहिज्जा को खाने खुदा में दाखिल हो चुके हैं। इमाम अली मकाम ने सन 60 हिजरी में जब मदीने को छोड़ा और मक्के का रुख किया तो रवायत क्या बताती है कि इमाम 7 ज़िलहिज तक मक्के में मौजूद है। 28 रजब को मदीना छोड़ा था, 4 माह मुसलसल इमाम की सुकूनत इसी मक्के में है। मगर जब 7 ज़िलहिज्जा आई और इमाम ने अब इरादा कर लिया कि इस खाने खुदा को छोड़ कर जाना है मैदान करबला की तरफ, बहुत से अफराद आए इमाम को समझाने के लिए, मौला आपका यहाँ से जाना खतरों से खाली नहीं है, इसलिए कि अहले इराक अहले वफा नहीं है। कूफे वालों ने आपके बाप के साथ दगा दी, मौला कायनात को कत्ल किया इन्हीं कूफे वालों ने, आपके भाई के साथ बेवफाई की है, पैर में तीर मारा है, उनकी बैत को तोड़ा है इन्हीं कूफे वालों ने। मौला इनसे वफा की उम्मीद नहीं है, इराक की तरफ ना जाइए। जो इमाम को रोकना चाहते थे उनमें कुछ खैर खा थे और कुछ सियासी तौर पर इमाम को रोक रहे थे, जैसे अब्दुल्ला इब्न जुबैर जैसे अफराद, लेकिन इमाम आमादा हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करता हूं कि आज हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है, हर मुसलमान ये दुआ करता है परवरदिगार मौसम हज में मुझे हज के फ़राइज़ को अंजाम देने की तौफीक दे। मगर जिसकी वजह से हज को फ़र्ज किया गया, जिसके सदक़े में परवरदिगार ने इस कायनात को बनाया, वह मौसम हज में रोज़े हज शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले हज के फ़राइज़ को छोड़ रहा है, हज को उम्रे से तब्दील कर रहा है। इमाम अली मकाम ने हफ्तों में माह ज़िलहिज्जा यानी ठीक 1 दिन पहले रात में मुलाकात की है, किससे? मोहम्मद हनफिया से। कौन है मोहम्मद हनफिया? जो भाई हैं, मुलाकात के लिए आए, बीमार थे, मगर मालूम है कि मौला ने इरादा किया है कि मक्के को छोड़ने वाले हैं, लिहाजा हज को भी अदा करेंगे और इमाम से मुलाकात करेंगे। मौला आप मक्के को छोड़ कर ना जाइए, इसलिए कि मक्के से आपका जाना खतरों से खाली नहीं है, दुश्मन आपके फिराक में बैठा हुआ है। हज़रत मोहम्मद हनफिया को दिलासा दिया, कहा मैं सोचूंगा तुम्हारे। कई मरतबा रोका है मोहम्मद हनफिया ने, कई खुतूत लिखे, कई मरतबा समझाया। अलबत्ता ये समझाना वैसा नहीं है, खैर खाही की बुनियाद पर इमाम को समझाते हैं। ये आखिरी मौका है। इमाम ने कहा मैं गौर करूंगा, लेकिन जब 8 ज़िलहिज्जा आई, वारिस मिना अब हज को छोड़कर और मिना को छोड़कर मक्के को छोड़कर करबला की जानिब बढ़ चुका है। मोहम्मद हनफिया को मालूम हुआ कि हुसैन मक्के को छोड़ रहे हैं, दौड़ते हुए इमाम तक आए। मौला कि आपने मुझसे रात में ना कहा था मैं गौर करूंगा तुम्हारी बात पर, आपने कोई गौर नहीं किया, आप छोड़कर मक्का जा रहे हैं। मोहम्मद हनफिया से कहते हैं मौला मोहम्मद हनफिया तुम मेरे भाई हो, मेरे खैर खा हो, मगर जब तुम मेरे पास से चले गए रात में ख्वाब में मैंने पैगंबर इस्लाम को देखा, पैगंबर इस्लाम ने आकर कहा खुदा तुम्हें खून में नहाया हुआ देखना चाहता है। अब इस इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कुर्बानी बचा सकती है, इस दीन की हिफाजत अब सिर्फ तुम्हारी शहादत से होगी। पैगंबर इस्लाम ख्वाब में आए थे, लिहाजा मुझे जाना है। मोहम्मद हनफिया ने हुज्जत तो तमाम किया, मौला अगर जाना चाहते हैं तो तनहा चले जाएं, खवातीन और बच्चों को यहाँ छोड़कर चले जाएं। कहा नहीं नहीं, नाना ने यह भी कहा है कि वो इन्हें कैदी देखना चाहता है, वो इन्हें असीर देखना चाहता है। इमाम हुसैन ने हज को छोड़ा। अजीज़ो अम्र इब्न सईद आया ही इसलिए था ताकि इमाम को कत्ल कर सके, मगर इमाम ने साजिशों पर पानी फेर दिया। इमाम ने मक्के को छोड़ा, करबला का रुख किया। रवायत बताती है कि हर मंजिल पर इमाम ने कोई ना कोई पैगाम जरूर दिया। आ गए 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, वो मौका आया जब 7 मुहर्रम को ख़याम में पानी खत्म हो गया। अब छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें अल-अतश बुलंद हो रही है, हाय प्यास, और हाय प्यास के जुमले बुलंद हो रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इन प्यासे अफराद में 6 महीने का असगर भी है और 13 बरस का कासिम भी है। परवरदिगारा तूने इस्माइल की एड़ियों के नीचे से जमजम को जारी कर दिया था, आज अकबर है जिसके सीने में बर्छी की अनी टूट चुकी है, एड़ियां रगड़ता हुआ अकबर है, चाहे जमजम क्यों नहीं जारी होता। इसलिए कि ये इम्तिहान है हुसैन का, हुसैन का इम्तिहान है।
عبد کا امتحان نہیں بلکہ عبودیت کا امتحان ہے۔ ایک باپ کو جوان کا ایڑیاں رگڑنا بھی دیکھنا ہے۔ لیجئے حسین مظلوم کربلا اکبر کی شہادت کا غم بھی اٹھا چکے، میدان کارزار سے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ کیا ہوا؟ ششماہے کو ہاتھوں میں لیا، لاؤ میں اس کو پانی پلا کر لاؤں۔ اب خیام سے حسین ششماہے کو لے کر میدان کربلا میں پہنچے۔ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے امام نے طلب آب اور ادھر 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی اصغر کی ماں حضرت رباب کے والد گرامی امرؤ القیس اپنے زمانے کے سب سے بڑے تیر انداز تھے، اور رباب کو ہر تیر کا اثر معلوم تھا کہ کون سا تیر کیا اثر کرے گا۔ رباب نے جب دیکھا ہوگا کہ 3 بھال کا یہ تیر ہے، ششماہے کی گردن پر چھوڑا جائے گا، معلوم تھا رباب کو کہ یہ تیر اگر لوہے کی 7 چادروں کی طرف چھوڑا جائے تو سب کو پار کرتا ہوا تیر نکل جائے گا۔ ششماہے کا نشانہ لیا، تیر فضا میں معلق ہے، ششماہے کے گلے سے نکلتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ عزیزو حسین پہ یہ مصیبت تھی، خون کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف، بعض روایتیں یہ کہتی ہیں آسمان کی طرف پھینکا، اور بعض افراد یہ پڑھتے ہیں چہرے پہ اس طرح سے ملا، اے میرے نانا میدان محشر میں اسی طرح سے محشور ہوں گا، اپنی امت کی شکایت کروں گا۔ یہ اصغر کی شہادت ہے جسے جہاں ایک طرف حسین یاد کریں گے وہیں دوسری طرف شہزادی زہرا ہوں گی۔ اے میرے پروردگار، میں حسین کے عزاداروں کی شفاعت کے لیے آئی ہوں، شفاعت میں عباس کے بازو اور اصغر کا کرتا پیش کریں گی، اہل محشر پہ گریہ تاری ہوگا، کوئی اس منظر کو نہ دیکھ سکے گا۔ اے اہل محشر، آج تم سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، مگر رباب نے بیٹے کے گلے پہ چلتا ہوا تیر دیکھا، زینب نے بھائی کے چلتے پہ ہوئے کند خنجر کو دیکھا ہے، بس یہی کہا اے پسر سعد، میرے حسین نے کیا خطا کی کہ اس طرح سے بھوکا اور پیاسا حسین مظلوم کربلا کو ذبح کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ مزید گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے لیے مجلس